بیان کیا جائے گا، دعا کی طرف تعالیٰ مجھے ہم کو سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت اور ان کا مقام و رتبہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایمان لانے کے بعد ہجرت کی جب ضرورت پڑی تو ہجرت بھی جنہوں نے کی اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا دراصل تعلق پچھلی آیت مبارکہ سے اور پچھلے معنی و مفہوم سے ہے کہ یاد کیجیے وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف ایمان لانے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف اور کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مشقتوں اور ان کی آزمائشوں کی مثالیں بیان فرمائیں۔ پھر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اسی ضمن میں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاد بھی تمہیں نہ کرنا پڑے، تو اسی معنی و مفہوم سے وابستہ یہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخلے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد ہجرت کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اس سے وہ تمام صحابہ کرام اس آیت مبارکہ میں شامل ہوئے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان کے بعد مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، یا مکہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یا وہ صحابہ کہ جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکہ سے پھر دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ تینوں اقسام کے تینوں گروہ پر مشتمل جو تینوں خصوصیات پر مشتمل جو صحابہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام اس آیت مبارکہ میں شامل ہیں۔ یوں ہی اس میں ہجرت کے بعد جہاد کا تذکرہ ہے، تو اس میں وہ تمام صحابہ بھی شامل ہوئے کہ جنہوں نے مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک بھی ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ان کے مقام اور رتبے کو بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے ہماری رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور رب تعالیٰ نے مشقت اور محنت کی جتنے بھی گزشتہ آیات میں طریقے اور جتنی بھی قسمیں بیان فرمائی وہ تمام کی تمام تین چیزوں پر ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو وہیں اسے اگر وہ کفر سے ایمان لے کر آیا، یعنی اس کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے، وہ بھی کافر تھا اور کفر سے اس نے اسلام قبول کیا، تو وہاں جو مشقت اور جس محنت اور آزمائش کا اسے سامنا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کی مخالفت اور اپنے ہی لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینے کی آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آزمائش جو دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا یہاں بھی ذکر فرمایا وہ ان مخالفتوں سے اور ان دشمنیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر جانا۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ اللہ کی راہ میں اپنے ہی لوگوں سے جہاد کرنا، اپنے ہی لوگوں سے اللہ کی راہ، اللہ کی رضا کی خاطر
تلوار اٹھا کر یا اور کسی بھی ذریعے سے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ یہ تین کام جب انسان کر جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ پھر جو جنت کے حقدار اور جنت کے مستحق ہیں۔ یہاں ہجرت کا جو ذکر ہوا تو ہجرت کا معنی یہ سمجھ لیجیے کہ ہر وہ جگہ کے جہاں مسلمان کسی تکلیف میں ہو، دارالاسلام نہ ہو، یعنی مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، اور وہاں کفر کا بسیرا، کفر کے لوگوں کی حکمرانی ہو، کفر کے قوانین چلا کرتے ہوں، مسلمانوں پر ظلم ہو، تو ایسی ہر وہ جگہ کہ جہاں اس قسم کے ماحول ہو، وہاں سے کوئی بھی شخص اگر دارالاسلام یعنی کسی مسلمان ملک کی طرف ہجرت کرے تو یہ وہ ہجرت کا شرعی معنی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ جیسا کہ مکہ مکرمہ میں جب لوگوں نے مسلمان ہونا شروع کیا تو انہیں ہزارہ قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ کے تمام جو قوانین تھے وہ سرداری قوانین اور اس وقت کے کفر پر مشتمل قوانین تھے، تو انہیں وہاں سے دارالاسلام یعنی مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجرت کا اجر و ثواب بھی پناہ عطا فرمایا۔ یوں ہی اس کو آپ ہمارے ملک پاکستان کی تقسیم ہند کی تاریخ پہ رکھ لیں کہ جب 1947 میں ملک پاکستان مارز وجود میں آیا، ہند تقسیم ہوا، تو وہاں اس وقت جو مسلمان ہند میں رہ جانے تھے ان کے ساتھ جو کچھ وہاں کیا گیا وہ ایک مکمل تاریخ ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ جس طرح کا ظلم و جبر اور جس طرح کی ظلم و زیادتی کا سامنا اس وقت انہیں کرنا پڑا، تو انہیں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آنا یعنی ملک پاکستان کی طرف، اسلامی ملک کی طرف سفر کرنا، یہ ان کے لیے اسی قسم کی ہجرت ہے کہ جس قسم کی ہجرت آج سے اس وقت سے 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی تھی۔ تو یعنی وہ جتنے مہاجرین تھے جنہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی اور پاکستان کی طرف آئے، یا ہندوستان سے ہجرت کر کے پہلے مشرقی پاکستان اور وہاں سے پھر مغربی پاکستان بنگلہ دیش بننے کے بعد پھر یہاں اس طرف آئے، یہ تمام وہ افراد ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنت صحابہ پہ عمل کیا اور رب نے انہیں اس کا اجر عطا فرمایا اور آگے بھی فرمانا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ہمارے ملک پاکستان کی طرف ہجرت کرنا دو حصوں پر مشتمل رہی یہ ہجرت۔ پہلی ہجرت ہندوستان سے بنگلہ دیش کی طرف، موجودہ بنگلہ دیش کی طرف ہوئی، اور پھر بنگلہ دیش کے بننے کے بعد، پاکستان کے ٹکڑے ہونے کے بعد پھر وہاں سے مغربی پاکستان کی طرف ہجرت کرنا۔ اس کی مثال بھی ہمیں ہجرت مکہ و مدینہ میں ملتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور حبشہ کی طرف تشریف لے گئے، حبشہ میں کچھ عرصہ وہ قیام پذیر رہے اور پھر حبشہ سے انہوں نے دوبارہ ہجرت کی اور وہ مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ تو یہ یقیناً اس قسم کی کوئی بھی ہجرت، اور موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں اس وقت کے ماحول میں اگر کوئی شخص فلسطینی ہے اور وہ فلسطین سے ہجرت کرنا چاہے تو یہ بھی اسی قسم کے ثواب اور اجر کا مستحق ہوگا جس قسم کے اجر و ثواب کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والوں کو قرار فرمایا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دارالاسلام کسے کہتے ہیں، دارالکفر کسے کہتے ہیں اور دارالحرب کسے کہتے ہیں۔ دارالاسلام وہ سلطنت اور وہ ملک اور وہ حکومت کہ جہاں اکثریت، جہاں مسلمان ہوں، جہاں کی حکومت مسلمانوں کی ہو، اور اگر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو تو کم از کم مسلمان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ کوئی قانون بنا سکیں۔ تو ایسا کوئی بھی ملک وہ دارالاسلام ہے، اور یوں ہی دارالکفر وہ ملک ہے کہ جہاں کفر کی حکومت ہو، مسلمان موجود تو ہوں لیکن مسلمان اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے لیے کوئی قانون بنوا سکیں یا بنا سکیں۔ اور دارالحرب وہ ملک کہلاتا ہے کہ جس سے بالفعل یعنی عملی طور پر میدان جنگ میں جنگ جاری ہو، جیسے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی مستقل ایک جنگ ہے تو فلسطینیوں کے لیے اسرائیل دارالحرب ہے، ہماری اور ہندوستان کی مستقل ایک اندرونی جنگ تو جاری ہے لیکن بظاہر کوئی میدان میں اتر کر جنگ جاری نہیں، تو اس لیے ہندوستان ہمارے لیے دارالکفر ہے اور ملک پاکستان تمام کے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دارالاسلام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی ایک
چیز جو بیان فرمائی، اگلا جو ذکر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کا، تو جہاد فی سبیل اللہ بھی مختلف اقسام پر ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو جہاد ہے بنیادی طور پر وہ وہی ایک عام تصور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفار سے جہاد کیا، یا جیسا کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کی کافروں سے جنگیں ہوتی ہیں، تو یہ تمام جہاد کے زمرے میں ہیں۔ اس میں مختلف مقاصد، مختلف نوعیتیں اس کے اجر و ثواب میں اضافے اور کمی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اجر و ثواب، اگر نیت، مقصد اور ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہو، رب کائنات کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت ہو، تو اس صورت میں یہ سب سے بڑا وہ جہاد ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ جہاد ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا۔ دوسرا جو مقصد اور نیت بالعموم کہ جو کسی بھی جنگ کو جہاد میں شامل کرتی ہے اور جہاد کا نام دے سکتی ہے، وہ چیز اپنے ملک کی، اپنے ریاست کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کی خاطر۔ اور اس کی مثال بھی صحابہ کرام اور حضور کی حیات طیبہ سے ملتی ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر تمام مشرکین نے مدینہ پر چڑھائی کی اور مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے مدینہ منورہ کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ تو ایسی کوئی بھی جنگ کہ جو اپنے ملک کی دفاع کی خاطر لڑی جائے وہ بھی جہاد میں شامل ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرا مقصد اور تیسری نوعیت جو کسی بھی جنگ کو جہاد کا نام دے سکتی ہے اور جہاد کے صف میں شامل کر سکتی ہے، وہ مظلوموں کی فریاد رسی ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ وہاں سے مدد کے لیے پکارے تو مسلمان پر اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی یہ ایسا یہ مباحث چیز ہے کہ جو اسلام کو دنیا کے دیگر تمام ادیان سے ممتاز کرتا ہے۔ دنیا کے اور کسی بھی دین میں کسی مظلوم کی مدد کرنا فرض نہیں، اجر و ثواب کا کے باعث ضرور ہے، لیکن اس طور پر فرض نہیں کیا گیا کہ جس طور پر مسلمانوں پر یہ فرض کیا گیا کہ وہ دنیا کے خطے میں بسنے والے مظلوموں کی فریاد رسی کریں۔ اور یہ مسلمانوں کا شیوا رہا کہ مسلمانوں سے مدد اگر کسی عیسائی نے بھی مانگی تو مسلمان حکمران اس عیسائی کی مدد کے لیے بھی ہمیں جنگیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں موجودہ اسپین کی، موجودہ اسپین جو اس وقت فتح کیا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت کوئی تقریباً 600 سال کے عرصہ، طویل عرصہ رہی، یہ وہ حکومت تھی اور یہ وہ ملک تھا کہ جس کو فتح جب کیا گیا تو اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ صرف ایک عیسائی لڑکی تھی کہ جس کے باپ نے مدد کے لیے اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو خط لکھا، اور ولید بن عبد الملک نے اس وقت کے اپنے سپہ سالار موسیٰ بن حسین اور موسیٰ بن حسین نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو اسپین کو فتح کرنے بھیجا۔ یہ مکمل ہسٹری ہے مسلمانوں کی کہ کس طرح ایک عیسائی کی مدد مانگنے پر مسلمانوں نے پوری کی پوری مملکت کو فتح کر ڈالا۔ تو جب ایک عیسائی کی مدد کرنے کا عالم یہ ہو تو پھر ذرا سوچیں کہ دنیا میں جب کہیں جہاں کہیں مسلمان کوئی مدد مانگے تو مسلمانوں پر جہاد کی فرضیت کا عالم کیا ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ علماء کرام موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی عادت پر اور بالخصوص طاقتور ممالک اور طاقتور مسلمانوں پر جہاد کو فرض قرار دیتے ہیں کہ اس وقت موجودہ جو سیاسی اور موجودہ جو ہماری مسلمانوں کی جو صورتحال ہے پوری کرۂ ارض میں، پوری دنیا میں، وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اس وقت فلسطین مستقل طور پر اسرائیلی مظالم اور اسرائیلی جاہلیت کا شکار ہے، جہاں مستقل اور مسلسل مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ کشمیر مسلسل اور مستقل طور پر مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی تاریخ کشمیر میں رقم کی جا رہی ہے، اور یہ وہ حالات تھے کہ اگر تصور کریں کہ اگر یہ حالات خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یا خلافت عثمانیہ کے دور میں یا اور کسی بھی خلافت کے دور میں ہی ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں پر اس حد تک ظلم ہوتا اور یہ تمام خلافتیں یا ریاستیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیتی، بلکہ یہ لازم تھا کہ ان پر جہاد فرض ہو چکا تھا۔ اور آج بھی مسلم حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان پر اس طور پر جہاد فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اگرچہ میدان جنگ میں اتر کر نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی طور پر ان کو اس ظلم سے اور اس بربریت سے نجات دلانے کی کوشش لازمی طور پر کریں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے بعد رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شراب، جوا اور اس جیسی دیگر برائیوں کے احکام کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بظاہر ضرور ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ ویسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ فرما دیجیے کہ ضرورت سے زائد ہر چیز خرچ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دراصل مسلمانوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا۔ شراب اور جوا یہ اس وقت کی تاریخ میں عرب میں دو لازم و ملزوم سمجھی جانے والی چیز تھی۔ آج ہمارے ہاں اگر شراب کا کوئی تصور اور شراب کی کوئی بات ہے بھی تو اس کو یوں ایک انتہائی لذت آمیز چیز کے طور پر دیا جاتا ہے، جبکہ عرب شراب پیا کرتے تھے بہادری کی علامت کے طور پر۔ عرب شراب پیا کرتے تھے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ یہ ایک اس وقت کا کانسیپٹ ہے کہ عرب شراب پیتے، شراب پی کر پھر وہ جوا کھیلتے اور جوئے سے وہ جو کچھ جیتتے وہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ اس وقت کے عمرا کا اور اس وقت کے مالداروں کی کیفیت اور ان کی روٹین تھی۔ عرب جنگوں میں جانے سے پہلے شراب پیتے تاکہ کسی بھی قسم کی بزدلی دوران جنگ اور لڑائی کے دوران ان کے دل میں نہ آ سکے اور وہ ایک سرور اور ایک کیفیت میں مستقل طور پر بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب شراب ایک فائدے کے لیے بھی لوگوں میں استعمال کی جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود حرام قرار دیا اور اس سے منع فرمایا۔ تو ذرا سوچیں کہ آج ہمارے معاشرے میں شراب نوشی کی عادت ان مقاصد کے لیے بھی نہیں۔ ہمارے ہاں شراب نوشی کی عادت محض تلذذ کے لیے، لذت کے حصول کے لیے اور الٹے سیدھے مقاصد کے لیے ہے۔ تو جب عالی مقاصد کے لیے شراب کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو ذرا سوچیں کہ پھر جیسے گھٹیا مقاصد کے لیے شراب کے استعمال اور شراب نوشی کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا کہ شراب اور جوئے کا کیا ان کا معاملہ ہے، ان کی حرمت اور ان کی علت کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ شراب میں اس طور پر ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو پھر وہ اپنی عقل اس کی ضائع ہو جاتی ہے، پھر وہ اچھے برے کی تمیز کرنا اس کے لیے مشکل، اپنے پرائے کی تمیز کرنا اس کے لیے مشکل۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں یہ بھی مروی ہے کہ وہ شراب پی کر نماز کے لیے آئے اور نماز میں آ کر انہوں نے شراب کی حالت میں نماز پڑھی اور قرآن کو الٹا پڑھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی صحابی نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد یہ اس وقت کے حکم ہے کہ جب شراب حلال تھی، شراب نوشی کی حالت میں، شراب کی کیفیت میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز پڑھ کر انہوں نے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کسی کے بارے میں ایسے یوں ہی جو ہمارے ہاں جو برے الفاظ کہے جاتے ہیں وہ اس قسم کے الفاظ انہوں نے کہنا شروع کر دیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا اور یہ آیات مبارکہ نازل کی گئی۔ اولا یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ پھر جب آہستہ آہستہ لوگ شراب سے کچھ دور ہوئے تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی مستقل حکم نازل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اسی وجہ سے ان آیات مبارکہ کو موافقات عمر میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی وہ آیات مبارکہ کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت اور ان کی بات کی تاریخ میں نازل کی گئی۔ تو یہ وہ آیات مبارکہ ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شراب نوشی سے منع فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اسم کبیر کہ ان میں گناہ بہت بڑا ہے، تو وہ تو یقیناً گناہ بہت بڑا ہے کہ بندے کی عقل ضائع ہو جائے، بندہ اچھے برے کی تمیز اور فرق بھول جائے، لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ایک یہ گناہ، اور جوئے کا گناہ یہ کہ بندہ
اندھی کمائی کہ جس میں نہ کسی قسم کا کوئی فائدے کی کوئی گارنٹی، نہ نقصان کا کوئی کسی قسم کا کوئی اس کی بھرپائی، بس جو چیزیں اور جس قسم کا مال ہو اس میں ایک کا نفع اور دوسرے کا مستقل اور مسلسل نقصان. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام ان چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے. اسلام میں جوئے کا تصور، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں لفظ معیشت کا استعمال ہے. یہ معیشت کا لفظ یہ یسر سے نکلا ہے، یعنی آسانی، اور آسانی سے مراد یہ ہے کہ بغیر محنت. آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام ہر اس کمائی کو ناپسند کرتا ہے کہ جو بغیر محنت کے حاصل کی جائے، کہ جو گھر میں بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے حاصل ہو اور اس پر انسان کا حق بھی نہ ہو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچا کر حاصل ہو، تو اسلام اسے حرام سمجھتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جوئے کو حرام قرار دیا گیا کہ جوئے میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ محنت کوئی نہیں کرنی اور نفع اس طرح حاصل کرنا ہے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچے. تو اسلام اس وجہ سے جوئے کو حرام قرار دیتا ہے. اور اس اصول پر جتنے بھی ایسی کمائیاں اترتی ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن میں بھتہ لینا، جن میں رشوت لینا، جن میں سود لینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس اصول پر اترتی ہیں کہ محنت کوئی نہیں، سامنے والے کا نقصان اور پیسے کو صرف فائدہ. تو اس اصول پر اترنے والی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معیشت کے لفظ کے ذریعے حرام فرما دیا. یہ معیشت کا لفظ بہت وسعت رکھتا ہے، اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ہر وہ چیز، مثال کے طور پر یہاں یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں بالعموم جو آج کل جہیز کے نام پر جو ڈیمانڈس کی جاتی ہیں، اس جہیز کے نام پر ان ڈیمانڈس میں بھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں سامنے والے کو سراسر نقصان دینا ہے اور اگر صرف اسے فائدہ کرنا ہے تو یہ بھی حرام کے زمرے میں ہے. البتہ جو ایک شرعی مقدار ہے، جو ایک آسانی کے ساتھ دینے کی اور آسانی کے ساتھ صاف کرنے کی جو اجازت ہے، وہ اس سے مستثنا ہے کہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. بات کی جا رہی ہے ڈیمانڈس کی، بات کی جا رہی ہے اس چیز کی کہ جو سامنے والے کو نقصان دے کر اپنے فائدے کے لیے حاصل کی جائے. تو ایسی ہر وہ چیز شریعت اسلامیہ اسے حرام قرار دیتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ایسا نہیں کہ اس میں صرف نقصان ہے، اس میں لوگوں کا منافع بھی ہے، لوگوں کا نفع بھی ہے. مثلا اس زمانے میں جو عمرا جوا کھیلتے تھے تو وہ جوئے کی کمائی کو غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، تو آخر اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو کسی کا فائدہ بھی ہے. یوں ہی اگر کوئی شراب پی رہا تھا تو شراب پی کر وہ میدان جنگ میں جب اترتا تو فائدہ ہی تھا کہ وہ بزدلی کی وجہ سے پیچھ نہ پھینکتا، وہ آخر تک لڑتا رہتا یا مارا جاتا. یوں ہی کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے کوئی بیماری ہے تو اس سے شفا مل رہی. تو یہ چونکہ منافع ہیں، فائدے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا، واضح فرمایا کہ فائدے ضرور ہیں اور منافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں فوائد بھی ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ فائدوں سے زیادہ ہے، نقصان فائدوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اگلا سوال مسلمانوں کے لیے یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یا اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں. آپ فرما دیجیے العفو، یعنی اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. كذلك يبين الله لكم الآيات، اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنی آیات بیان کرتا ہے. یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا العفو کا، جس کا معنی یہ کیا گیا اور جس کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ اپنی ضرورت سے چیز کو اللہ کی ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ کے احکام کے نزول سے پہلے کی آیت ہے. جب زکوٰۃ نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اپنی ضرورت سے زائد چیزیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرضیت والا حکم تھا. پھر جب زکوٰۃ لازم قرار دے دی گئی، ایک اصول، ایک نصاب اور ایک مکمل طور پر ایک طریقہ کار جب مسلمانوں کو ادا کر دیا گیا، تو اب یہ چیز استحباب کے درجے میں رہی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو زکوٰۃ کے حکم کے ذریعے منسوخ فرما دیا. اب مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بالکل مفلس و قلاش بنا دینا یہ بھی اسلام کو پسند نہیں. کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے ہم پر زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہمیں عطا فرمایا، زکوٰۃ لاگو فرمائی، زکوٰۃ فرض فرمائی. اب ذرا سوچیں کہ زکوٰۃ کی شرائط میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہو.
زکوٰۃ کی پہلی شرط کیا ہے کہ ہمارے پاس مال ہو۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ضرورت سے زائد مال کو جمع نہ کرے اور اللہ کی راہ میں مکمل خرچ کرتا رہے تو ذرا بتائیں کہ دنیا میں کسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جب وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا رہے تو نہ مال جمع ہوگا، نہ سال گزرے گا، نہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم ہمیں بتا رہا ہے کہ مال جمع کرنے کی اجازت ضرور ہے، مال جمع ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مقاصد، اس کے پیچھے نیت اور اس کے پیچھے جو ہمارے جو جذبات ہوں وہ نیک و صالح ہوں، مقاصد ہمارے نیک و صالح ہوں۔ محض اپنی دولت کو بڑھانے کی نیت نہ ہو، محض اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے امیر بنانے کی نیت نہ ہو، تو اگر یہ تمام نیتیں اور یہ تمام مقاصد نہ ہوں تو مال جمع کرنے کی بہرحال اجازت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ یوں ہی آپ قربانی کا حکم لے لیں، قربانی کس پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس مال نہیں اس پر قربانی لازم نہیں۔ تو یہ مالداروں پر قربانی کا لزوم اس بات کا ثبوت ہے کہ کم از کم مال جمع کرنے کی، رکھنے کی اجازت ضرور ہے، ایک لمیٹیشن ضرور ہے، ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ ضرور ہے، سوچ کا ایک فرق ضرور ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی حدود و قیود کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال رکھنے کی اجازت انسان کو ضرور عطا فرمائی۔ یوں ہی آپ حج کے احکام کو لے لیں کہ حج کے لیے انسان پر حج کا فرض ہے کہ جب اس کے پاس استطاعت ہو، اللہ نے اسے بے پناہ مال دیا ہو، اتنا مال دیا ہو کہ وہ خود مکمل سفر کر کے واپس بھی آ جائے اور اس پورے عرصے میں اس کے پیچھے رہ جانے والے گھر والوں کو بھی پریشانی نہ ہو۔ یہ دو چیزیں حج میں مال کے اعتبار سے شرط ہیں، ایک یہ کہ خود اس کے سفر کے تمام تر معاملات آسانی سے ہو سکتے ہوں، وہ کر سکتا ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے گھر والے پانی تنگی کا شکار نہ ہو جائیں، یعنی ان کے لیے بھی وہ اتنا کچھ چھوڑ کے جائے کہ اس کی واپسی تک اس کے گھر والے سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اسی وقت پائی جا سکتی ہیں کہ جب مال انسان جمع کرے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ العفو، تو آپ اس کو العفو کو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ حکم دراصل ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی مال جمع کرنے کی حرص و ہوس محض دنیا میں، اس کے پیچھے کوئی نیکی کا مقصد نہیں، رب کائنات کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں، زکوٰۃ نکالنے کا کوئی جذبہ نہیں، صدقات و خیرات اور عطیات وغیرہ کرنے کی ان میں کسی قسم کی کوئی صلاحیت اور کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ پھر انہیں مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں، پھر وہ نہ رکھیں اپنے پاس رب کائنات کو، چونکہ ایسا مال نہ تو مسلمانوں کو نفع دے سکتا ہے، نہ اس کی اپنی ذات کو کل بروز قیامت نفع دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مال کی جمع کرنے سے رب کائنات نے منع فرمایا۔ بہرحال یہ آج الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تک کا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ چند الفاظ میں آپ بھی سماعت فرما لیجیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو سب سے پہلی آیت جو ذکر فرمائی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی بغیر کسی تکلیف سے گزرے تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکالیف کا ایک ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے جہاد کا تذکرہ ہوا، پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کو اور انسان پر بھی لوگوں مشقت والی گزرتی ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میدان جہاد میں اترنا یا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر فرمایا، یہ وہ تیسری چیز ہے کہ جو اسلام کی خاطر مسلمانوں پر ایک مشقت بن کے گزری کہ اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت اور محنت میں سے ایک اور چیز، چند چیزیں اور بیان فرمائی جن میں شراب نوشی، جوا، گیم کو ترک کر دینا، چونکہ یہ اس وقت کے مسلمانوں کی، اس وقت کے لوگوں کی عادت تھی، تو انہیں چھوڑنا بھی ایک مشقت اور ایک محنت اور ایک آزمائش تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مستقل ایک ترتیب کے ساتھ وہ تمام چیزیں رب کائنات ذکر فرما رہا ہے کہ جن سے گزر کر ایک انسان کو جنت کا سوال کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے، اور جنت تک پہنچنے میں جن سے گزر کر انسان کے لیے رب کائنات ان سے گزر کر رب کائنات انسان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔